الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بنیادی اعتبار سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے دیگر اعمال بھی صحیح ہوں گے، قبولیت کا ذریعہ ہوں گے، جنت میں جانے کا باعث ہوں گے۔ اور جب عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال ظاہری اعتبار سے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، نہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، درخت بغیر جڑ کے قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح اعمال بغیر عقیدے کی درستگی کے وہ ثمر آور نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جس طرح تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں تو وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ جس کا عقیدہ ختم نبوت کا نہ ہو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اسی لیے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کے متعلق بار بار وضاحت کی گئی ہے
تاکہ ہم اپنا یہ عقیدہ مضبوط کرنے والے بن جائیں۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ جیسے کسی آدمی کو کوڑھ کا اور کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تو کتنی ہی زیادہ صحت بخش اسے غذائیں کھلائی جائیں، مقویات غذائیں کھلائی جائیں، لیکن وہ غذائیں اسے فائدہ نہیں بخشیں گی۔ اسی طرح اگر ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہم پر ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت کے ساتھ دو نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ ان دونوں ناموں میں غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ علیہ السلام کا نام اتنا پیارا ہے کہ اسی نام میں ختم نبوت کا تصور موجود ہے۔ محمد کے معنی لغت کی بہت ساری کتابوں میں حق ادا کرنے کے لکھے گئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو نبوت و رسالت کا جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے ادا کر دیا گیا۔ آگے نبوت و رسالت کے کسی بھی حق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو نبی اور رسول بن سکے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت و رسالت کا حق ادا کر دیا اور نبوت کا سلسلہ آپ پر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شب و روز تعریف فرمائی۔ شب و روز کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ وہی تعریف کا حصہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تعریف شروع میں ہوتی ہے یا اخیر میں ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب بات کا اختتام کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ تقریر کے شروع میں محسوس کرتے ہوں گے، سماعت کرتے ہوں گے کہ اللہ کی تعریف سے دینی باتوں کا آغاز کیا جاتا ہے، اور جب بیان کرنے والا اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو احمد نام میں ختم نبوت کا تصور موجود ہے کہ تعریف اخیر میں ہوتی ہے، اس لیے آپ کا نام احمد رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں۔ تعریف اخیر میں ہوتی ہے، یہ نبی بھی اخیر میں بھیجا گیا ہے اور سب سے آخری نبی ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلمت میں، اندھیریوں میں چراغ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہر طرف تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان اندھیریوں کو دور کیا گیا ہے۔ آپ روشنی ان لوگوں کے لیے ہوئے ہیں، آپ چراغ بن کر آئے ہیں، آپ آفتاب و ماہتاب بن کر کے اس دنیا میں آئے۔ جتنے حضرات انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کسی نہ کسی درجے میں روشنی تھے، چراغ تھے۔ بس فرق یہ تھا، کسی نبی کی روشنی کسی محلے تک ہوتی، کسی نبی کی روشنی کسی گاؤں تک ہوتی، کسی نبی کی روشنی کسی ضلع تک ہوتی، کسی نبی کی روشنی کسی شہر تک ہوتی، کسی نبی کی روشنی کسی ملک تک ہوتی۔ لیکن سب سے اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا ہے تو آپ کی نبوت کی جو روشنی ہے، آپ کی نبوت کا جو چراغ ہے، وہ سارے عالم کے لیے ہے۔ اسی لیے کسی نبی کو جب نبی بنایا گیا تو اس کی ذمہ داری کسی محلے تک دی گئی، کسی کو کسی گاؤں تک دی گئی، کسی کو کسی ضلع اور شہر تک دی گئی، کسی کو کسی ملک تک دی گئی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دیگر نبیوں کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ لامحدود تھا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ایسے خاتم النبیین ہیں کہ جب یہ آفتاب نبوت طلوع ہو گیا ہے، اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک دیگر چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر میدان کے اندر دھوپ میں کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آفتاب طلوع ہے اور کوئی شخص میدان کے اندر کوئی چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور چل رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے میں اس چراغ کے ذریعے رہبری حاصل کر رہا ہوں، لوگ اسے پاگل، دیوانہ اور مجنوں قرار دیں گے، کہیں گے آفتاب کی روشنی کافی ہے،
آفتاب کے سامنے اس چراغ کی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہو گیا ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آفتاب عالم، یہ آفتاب نبوت یہ کافی ہے، اور اسی کی نبوت قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی۔ لیکن فتنے پیدا ہوں گے، دجالی فتنے آتے رہیں گے، اور ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ لوگوں کے ایمان پر ضرب لگائیں گے، لوگوں کے ایمان کو کمزور کریں گے، لوگوں کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آئیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تاکہ امت محمدیہ کے کسی فرد کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترمذی کی بالکل صحیح روایت ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ تمام کے تمام یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سنو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ آپ کے سامنے قرآنی آیات ہیں، آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے پاکیزہ جملے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بھی ماننے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے۔ آج ایسے ایسے لوگ ہیں، کیسا ہی کوئی پراگندہ ہو، آوارہ ہو، لکھا لفنگا ہو، اگر وہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو ایک دو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے کسی حرص اور لالچ میں اس کی باقاعدہ تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو آج کے کل کے لوگوں کا حال ہے، لیکن کسی کا کذب چھپ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن اور احادیث بالکل واضح ہے۔ وہ مرزا غلام محمد قادیانی، آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کیسے کچھ لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ وہ پاگل دیوانہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت میرے ساتھ سوئے اور پروردگار عالم کے سونے کے نتیجے میں میرے اندر حمل ہو گیا اور مجھ سے بیٹا پیدا ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ ایسا مرزا غلام محمد قادیانی جو ایسی افواہ بکتا ہو اور اللہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتا ہو،
اس کو بھی لوگ نبی تسلیم کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو اس کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، ان کی نبوت وہی پرانی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں انہیں نازل کیا جائے گا۔ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن کریم کی دعوت دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، پہلی جو نبوت تھی اسی کے تئیں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں باخبر کر دیا ہے، ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ ہوشیار رہنا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تمہارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم یاد رکھ لینا، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تم سمجھ جانا یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ ایک فتنہ، دجالی فتنہ ایک اور پیدا ہوا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پر کبھی آپ کے سامنے گفتگو نہ کروں۔ مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، دنیا میں جو فتنے ابھرتے ہیں سارے فتنوں کے بارے میں مجھے آگاہی ہوتی ہے اور میں اس پر مطالعہ بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے جب ضرورت ہو جاتی ہے کہ اسے بیان کیا جائے تب جا کر بیان کرتا، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، وہ فتنہ کس حد تک کھڑا ہو چکا ہے، کس حد تک وہ اپنا پنجہ جما چکا ہے۔ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب جا کر آپ کو اس سے میں آگاہ کرتا۔ ابھی ضرورت محسوس ہوئی، ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے جسے شکیلیت کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ اپنا قدم ہمارے پڑوس میں بھی جما رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ مہاڑا کے ایک دو نوجوان بھی اس سے متاثر ہو گئے اور گارڈن میں یہ شورمے کی دکان پر ایک دو مرتبہ اس کے کارندے آ چکے ہیں اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سادہ دل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ان کی چرب زبانی کے حوالے ہو جاتے ہیں اور لا علمی کی وجہ سے، علماء سے عدم روابط کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو شکیلیت کا جو فتنہ ہے اس کا جو بانی ہے اس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ یہ شکیل بن حنیف یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے، یہ دہلی گیا اور وہاں دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی بہت کوششیں کی لیکن آگے بڑھ نہیں پایا۔ یہ عصری تعلیم یافتہ ہے، اس نے جب یہ دیکھا
کہ میں سیدھے راستے پر چل کر آگے نہیں بڑھ سکتا، شہرت حاصل نہیں کر سکتا، نام نہیں کما سکتا، آگے پیچھے دو چار مریدوں کو نہیں گھما سکتا، تو اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو، اور اس نے یہ سوچا کیوں نہیں نبوت کا، مہدویت کا، مسیحیت کا دعویٰ کر دیا جائے۔ وہاں سے وہ اورنگ آباد آیا اور اپنا مرکز وہ اورنگ آباد کو بنایا۔ اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں حضرت مہدی ہوں، لوگوں کو بتلانا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ لا علم تھے اس کی باتوں میں آتے ہوئے چلے گئے، اور کئی لوگوں نے تسلیم کر لیا، جی ہاں آپ حضرت مہدی ہیں۔ اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، کئی لوگوں نے تسلیم کر لیا، ہاں آپ حضرت عیسیٰ ہیں۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ اگر ہم نے اسے عیسیٰ تسلیم کر لیا، اسے حضرت مہدی تسلیم کر لیا، تو ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ قرآن و احادیث میں صاف طور سے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی موجود ہے، اس کے باوجود شکیل کو کیسے لوگ عیسیٰ تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ شکیل کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگا ہوا ہے، اسے شکیل بن حنیف کہا جاتا ہے، اور اس کے باپ کی پوری سند موجود ہے۔ اس کے باوجود کیسے لوگ لا علم ہو گئے ہیں، علماء سے دور ہو گئے ہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور شکیل کو عیسیٰ ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، آپ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بارے میں، دنیا میں پھر سے نازل ہونے کے بارے میں، آپ کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ساری باتیں قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، وہ کب اس دنیا میں آئیں گے، ان کا کام کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں پر لوگ کب بیعت کریں گے، اور وہ لوگوں سے کس طرح دور بھاگیں گے، کیا وہ اپنی خلافت کو تسلیم کروائیں گے یا لوگ خود ان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک چیز بھی شکیل بن حنیف کی نہ حضرت عیسیٰ پر فٹ ہوتی ہے اور نہ حضرت مہدی پر فٹ ہوتی ہے۔ لوگ اس نالائق کو، ناہنجار کو، اس رذیل کو لوگ مہدی اور عیسیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابھی یہ حال ہے تو دجال آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ آج ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو آپ اپنے علماء سے روابط کو مضبوط کریں۔ اگر علماء سے تعلق مضبوط ہوگا، جب بھی کوئی نیا فتنہ سامنے آئے گا، آپ اپنے عالم سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ فتنہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ اس وقت میں تفصیل کے ساتھ شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا، صرف بنیادی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اگلی مجلس سے انشاءاللہ اس کا پورا جس طرح پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے،
آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور آپ اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں بچا سکیں، اگلے جمعہ سے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے بنیادی باتیں بتلاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سوانح، ان کے حالات زندگی اور حضرت امام مہدی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو روشناس کراؤں گا، لیکن اس وقت میری مجبوری اس وجہ سے ہے کیونکہ سامنے مسجد اقصیٰ کے حالات ہیں۔ آج ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ منٹوں میں اس تعلق سے بھی میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں، کیونکہ ایک عالم کا کام ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا اور امت کی رہبری کرنا، امت کو بتلانا کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ وہی مسجد ہے جس کے ارد گرد بھی اللہ نے بے شمار خیر و برکات کو پیدا کر دیے۔ آج ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا جائے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے آپ علیہ السلام معراج کے موقع پر آپ آسمان کی بلندیوں پر گئے، نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور یہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر ہو سکے تو مسجد اقصیٰ جا کر وہاں کی خدمت کرو، اگر خدمت نہیں کر سکتے تو اتنا کام ضرور کرنا کہ وہاں کے چراغوں میں جلنے والے تیل کو بھیج دینا۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی مسجد اقصیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر ہمت پیدا کرے، مسلمان اپنے اندر شجاعت پیدا کرے، مسلمان اپنے اندر دلیری اور بہادری پیدا کرے، مسلمان اپنے اندر جواں مردی پیدا کرے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں بزدل انسان پسندیدہ نہیں، کمزور انسان پسندیدہ نہیں، پست ہمت انسان پسندیدہ نہیں، کم ہمت انسان پسندیدہ نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں جواں مرد طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنے ان فلسطین بھائیوں اور بہنوں کو جو نماز کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں، جو گولیوں، بمباریوں اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں لیکن مسجد کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے ان والدین پر جن والدین کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے گیا تھا، میری بیٹی نماز پڑھنے گئی تھی اور وہاں بم پھوڑا گیا ہے، اگلی نماز کے لیے وہ تیار کر کے ضروری سمجھ کر اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ بھیج رہے ہیں۔ جاؤ نماز پڑھنے، نماز پڑھتے پڑھتے شہید ہو جانا لیکن مسجد اقصیٰ پر آنچ نہیں آنے دینا۔ قربان جائیے ان ایمان پر کہ بیویاں اپنے شوہروں کو کہہ رہی ہیں جاؤ شہید ہو جانا لیکن مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر اس کی حفاظت کرنا۔ ان کے پاس ایمان ہے، آج ان کے ایمان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، ان کے ایمان کو سن کر حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور یاد آ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں، بے غیرت ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان پسمردہ ہو گیا ہے، ہمارا ایمان سرد پڑ گیا ہے۔ آج اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان مظلوم بھائیوں کے لیے ہم آنسو بہائیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا حال تھا، یہ حضرات صحابہ کا حال تھا، یہ ہمارے اکابرین و اسلاف کا حال تھا کہ خنجر کہیں چل رہا ہے اور تڑپ ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، چبھن ان کے دل میں ہو رہی ہے۔ آج جو ایمانی رشتہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا، وہ ایمانی رشتہ کہاں چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک اصابعہ، کہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، جس طرح آپ ان عمارتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا سبب بن رہی ہے، ایک ٹائلس دوسری ٹائلس کی مضبوطی کا سبب بن رہی ہے، ایک رنگ دوسرے رنگ کی خوبصورتی کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو استحکام عطا کر رہے ہیں۔ یہی حال ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ایک مومن کا حال دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم ایمان والے کیسے ہیں؟ اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کی مائیں رو رہی ہیں، وہاں کے بچے بلبلا رہے ہیں، وہاں کے نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے مرد و خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو تیار نہیں، ہم رونے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں ہمارا ایمان مر چکا ہے؟ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیا صرف ہم اپنے سر کو بچانے کے لیے، صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، صرف اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیا ایمان والا اسی کو کہا جاتا ہے؟ ہمارا ضمیر کہاں سو گیا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیں، یہی وہ فلسطینیوں کی مبارک جماعت ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں دی۔ یہ حق پر قائم رہنے والی جماعت ہے، دنیا کتنا ہی اسے آتنکواد کہے، خدا کی قسم وہ آتنکواد نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے حق کی حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے کسی کی جان لینے کے لیے پہل نہیں کی ہے، انہوں نے دفاعی کام کیا ہے، اور دفاعی کام کرنے والے کبھی ظالم نہیں ہو سکتے۔ اپنے حق کی حفاظت کرنے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق وظاہرین الی یوم القیامہ، کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی، ظالموں سے لڑتی رہے گی، اور صبح قیامت
قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اخیر میں اللہ رب العزت اسی جماعت کو فتح و نصرت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث فلسطینیوں پر مکمل طور پر فٹ ہو رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ بلا شبہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر و ترقی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ فلسطینیوں پر یہ آیت مکمل طور پر صادق آ رہی ہے۔ وہ اللہ کے گھر مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے، اس کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے؟ یہ یہودیوں کی جماعت نہیں تو اور کون ہے؟ یہ فلسطینیوں کو مسجد میں عبادت کرنے سے روکنے والی جماعت یہودیوں کی نہیں تو اور کون ہے؟ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بالکل واضح ترین بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے حق میں اعتکاف کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو ان کے لیے یہ کام کرتا؟ ہم تو بس مطمئن ہو کر بیٹھ کے۔ یاد رکھیں، ایمان نام اسی کا ہے جو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ بس یہ تقاضا میں آپ سے کر رہا ہوں، اور ایک دعائیہ جملہ، ایک نظم میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کو سنا دوں تاکہ ہمارے اندر مزید جذبہ اور ایمانی غیرت و حمیت پیدا ہو جائے۔ بچا تو مسجد اقصی کو ظالم سے میرے مولا۔ آپ دل میں آمین آمین کہتے رہے۔ بچا تو مسجد اقصی کو ظالم سے میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، امامت کی ہے آقا نے جہاں سارے مقدس سرزمین کو تو ناپاکوں سے بچا مولا، ہے چیخ پیارے بچوں کی صدائیں مائیں بہنوں کی، پکاریں خون میں لت پت تو ان کی سن دعا مولا، جگہ مومن میں جذبہ ایمان
تو کر یکجا عرب کے اور عجم کے ہر مسلمان کو قہر بن کر مسلمان کو دعا پر گرا مولا آزادی دے فلسطینی کو کشمیری و چیچن کو ان فرعونوں کے چنگل سے تو ہی اس کو چھوڑا مولا اولاد ابرہا نے پھر کیا حملہ تیرے گھر پر ابابیلوں کا لشکر بھیج تیرا ہی آسرا مولا آمین۔ ہم اور آپ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں، روزہ رکھیں، اعتکاف کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اپنے گھر کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔